بھوک بڑی شدید لگی، پانی میں نظر پڑی تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، سیب اٹھا لیا، بھوک کی وجہ سے کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا تو تھا نہیں، میں نے کھا لیا، غیر کمال میرے اندر چلا گیا۔ حدیث شریف میں ہے حرام مال، ناجائز مال اگر کھا لیا اس سے جسم بنے گا، اور اس سے جسم کا جو حصہ بنا وہ قیامت میں جہنم میں ضرور چلے گا۔ نوجوان تھا، ڈر گیا، خوف پیدا ہو گیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا الٹے پاؤں چلا۔ مختلف روایات ہے 10 میل کا سفر کیا، ایک روایت ہے 8 میل کا سفر کیا۔ اتنا لمبا سفر کیا، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد دیکھا اس ندی کے کنارے، نہر کے کنارے ایک باغ ہے، سیبوں کا باغ ہے۔ دل نے گواہی دی یقیناً یہیں سے ٹوٹ کے گرا ہوگا۔ باغ کے اندر چلا گیا، باغ کے مالک سے یا قیمت دے دیتا ہوں یا معاف کرا لیتا ہوں۔ اس کے قریب چلا گیا، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا یوں معاملہ ہے، قیمت لینی ہے قیمت لے لو، اللہ کے لیے معاف کرنا ہے تو معاف کر دو۔ باغ کا مالی عبداللہ سومئی کہتا ہے میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی، جو آدمی اتنی دور سے سیب معاف کرانے آیا یا اس کی قیمت دینے آیا، یقیناً یہ کوئی ایک نوجوان ہے، اچھا نوجوان ہے۔ اس سے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس کے باپ کا کیا نام ہے؟ چلتے چلتے حسب نسب حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچ گیا۔ دل میں خیال آیا نیک حسب نسب ہے، نیک آدمی ہے، فوراً کہہ دیا میں تجھے سیب معاف تو کر سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، اگر شرط قبول کرتے ہو تو میں سیب معاف کرنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ اس نے کہا بھی کچھ بھی ہے جلدی کرو، شرطوں میں نہ الجھاؤ، ساری شرطیں منظور ہیں، بس سیب معاف کر دو یا قیمت لے لو۔ اللہ، کہنے لگا سنو تو صحیح، شرط بڑی سخت ہے۔ کہنے لگا ہر شرط منظور ہے۔ کہا سنو تو، جی سناؤ۔ کہا میری ایک جوان بچی ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے اندھی، ہاتھ کوئی نہیں معذور ہے، پیر کوئی نہیں معذور ہے، اس بچی سے نکاح کر لے، شادی کر لے، تجھے سیب معاف ہے، اگر نہیں کرتا تو معاف کوئی۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کہتا ہے مجھے جھٹکا لگا، اگر میں منظور کروں تو ساری زندگی اس معذور عورت کے ساتھ میں گزارا کیسے کروں گا، اور اگر منظور نہ کروں شرط تو سیب معاف نہیں ہوتا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا جہنم میں نہیں جل سکتا، یہ دنیا میری جہنم بنتی ہے تو بن جائے، نبینا ہے، اندھی ہے، معذور ہے، لنگڑی ہے، گزارا کر لوں گا، زندگی گزار لوں گا، اور زندگی کا کیا بھروسہ، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے، کس وقت یہ زندگی ختم ہو جائے، میں اس کے ساتھ دنیا کو تو جہنم بنا لوں گا، آخرت والی جہنم کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ فوراً ہاں کر دی۔ انہوں نے کہا تیاری کرو، اکٹھے ہو گئے، لوگوں کو جمع کر لیا، نکاح پڑھا دیا، بچی کی رخصتی ہو گئی، اس کے گھر میں پہنچ گئی۔ رات کو جب یہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولا، اندر کیا دیکھتا ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، کہہ رہی ہے اہلا و سہلا و مرحبا۔ وہ پیچھے کی طرف دوڑا، اس نے دیکھا اس کی تو آنکھیں بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی ٹھیک ہے، یہ میری بیوی نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ پیچھے کی طرف مڑا، پیچھے عبداللہ سومئی یعنی لڑکی کا باپ کھڑا ہے، کہنے لگا بھائی کدھر جاتا ہے؟ یہ کہنے لگا اندر کوئی اور عورت ہے۔ اس نے کہا اور نہیں، یہ وہی میری بیٹی ہے جس سے میں نے تیرا نکاح کرایا۔ اللہ اکبر۔ کہا جھوٹ بولا پھر میرے ساتھ، جھوٹ بول کے مجھ سے نکاح کرایا، مجھے پریشان کیا۔ کہا جھوٹ کوئی نہیں، میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا جب سے اس بچی نے ہوش سنبھالا آج تک ان آنکھوں سے اس نے غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے اس کو ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا آج تک اس نے ان ہاتھوں سے کسی غیر کو چھوا کوئی نہیں، دونوں پیروں سے اباہر لگڑی میں نے اس لیے کہا آج تک کسی غیر کی طرف یہ چل کے کوئی نہیں، میں نے گونگی
لے کر آج تک گھر کی چار دیواری میں رہی، اللہ اللہ کرتی رہی۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ عورت کا یہ حال ہے کہ باپ اس کا کہہ رہا ہے کہ اندھی اس لیے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھا، غیر محرم سے بولی نہیں، گونگی۔ اور مرد کا یہ حال ہے کہ ایک سیب پانی میں بہتا ہوا جا رہا، وہ برداشت کوئی نہیں، اس کو معاف کرانے آ گئے۔ اور وہ عورت جس کو اندھی لنگڑی بتایا گیا اس کا نام ہے ام الخیر فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ شادی ہو گئی، میں نے عرض کیا نیکوں کی پھر اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے ان دو نیکوں کے ملاپ سے جو اولاد عطا فرمائی، آج اس کا نام لیا جائے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس اولاد کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ، بہت خوب۔ ماں باپ جب ایسے نیک ہوں پھر جنید بغدادی، سید عبد القادر جیلانی، باب الدین زکریا ملتانی، اس قسم کی اولادیں پھر پیدا ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اولاد کا سارا اپنا کمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے محنت کرنے سے مل جاتا ہے۔ کوئی اولاد ہے، بچہ ہے، قرآن پہ لگاؤ، پڑھتا رہے، ایک دن حافظ قاری عالم بن جائے گا، ٹھیک ہے اس کی بھی محنت ہے، لیکن میرا تجربہ ہے، میرا علم ہے، میرے واقعات شاہد ہیں، قرآن و حدیث گواہی دیتے ہیں کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر اولاد پہ پڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، چھا گیا ماشاء اللہ کر سکتے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔